السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں صداقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآن سلوشن۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہے دنیا کے وحشی اور ظالم انسان ہلاکو خان کا کہ جس نے ایک مرتبہ مسلمانوں کو قتل کیا اور بے قصور قتل کیا۔ ویسے تو اس نے بہت لاکھوں ہزاروں قتل کیے ہیں، لیکن ایک دفعہ اس نے ایسا کیا کہ چند مسلمان تھے تو اس نے جلاد کو حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دو، ان کی گردنیں اڑا دو۔ تو جلاد نے ان مسلمانوں کی صفیں بنوائیں، 3 صفیں ٹوٹل بنی۔ ان 3 صفوں کے اندر ایک بوڑھا تھا جو کہ بے قصور تھا، بالکل ہی بے قصور تھا اور اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ اس کے علاوہ اس کا گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ وہ بھی انہی صفوں کے اندر کھڑا ہو گیا اور پہلی صف کے اندر وہ بوڑھا بھی کھڑا تھا۔ اور ادھر ہلاکو خان نے حکم جاری کیا کہ ان کو قتل کرنا شروع کرو، پہلی گردن، دوسری، تیسری۔ وہ جلاد جو تھا وہ گردنیں اڑاتا جا رہا تھا اور خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، اور یہ کھیل ہلاکو خان دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہا تھا۔ اور جب وہ جلاد جو تھا ان کی گردنیں اڑا رہا تھا مسلمانوں کی، تو جاتے جاتے وہ جب بوڑھے کی باری آنے لگی تو اس نے دیکھا کہ جلاد قریب آ گیا ہے، تو ڈر کے مارے دوسری صف میں ہو گیا۔ اسی چیز کو ہلاکو خان دیکھ رہا تھا اس بوڑھے کی طرف اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ کیسا یہ بیوقوف ہے، میں نے لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا اور کوئی مجھ سے بھاگ نہیں سکا، اور یہ دیکھو دوسری صف میں بھاگ رہا ہے، اس کو کون مجھ سے بچائے گا۔ اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے اور دل کے اندر ہلاکو خان خوش ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب جلاد نے پہلی صف کے سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا تو اب دوسری صف کی باری آ گئی۔ دوسری صف میں بھی اسی طرح اس نے گردنیں اڑانی شروع کی اور خون جو تھا وہ بہہ رہا تھا جیسے کوئی ندیاں بہہ رہی ہیں، اس طرح خون بہہ رہا تھا، اور ہلاکو خان اس کھیل کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اسی طرح جب دوسری لائن میں بھی بوڑھے کے پاس وہ جلاد آنے لگا تو ابھی جلاد دور ہی تھا، اس نے دیکھ کر وہ پیچھے والی لائن میں ہو گیا ڈرتے ہوئے۔ اب اس سین کو سارا وہ منظر جو ہے وہ ہلاکو خان دیکھ رہا ہے اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے۔ اسی طرح پھر تیسری لائن کی باری آ گئی اور آخر کار اس بوڑھے کی بھی باری آ گئی۔ ہلاکو خان نے گرج دار آواز میں کہا کہ رکو، ابھی اس کو نہیں قتل کرنا۔ ہلاکو خان اس کے پاس گیا اور اس کو پوچھا کہ آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ یہ واقعہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور ایک کافر آیا، اس نے حضور علیہ السلام کی تلوار اٹھائی اور پھر فرمایا میں یمنعک منی، آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ اسی طرح ہلاکو خان نے کہا کہ آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ تو جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ کی ایسی ضرب لگائی کہ اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اسی طرح اس بزرگ نے، اس بابے نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا آج مجھے وہ بچائے گا جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، آج مجھے وہ بچائے گا۔ اور وہ ہلاکو خان جو تھا وہ اس کے پاس ایک ہتھیار تھا، گرز اس کو کہتے ہیں، وہ ایک موٹا سا ہتھیار ہوتا ہے اور قتل کرنے کے لیے سر پر مارتے ہیں اس کو، اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ گھوڑے پر سوار تھا اور ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، اس ہتھیار کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اور اچانک ایسا ہوا کہ وہ ہتھیار کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ نیچے گرا اور ہلاکو خان نے کوشش کی کہ اس کو نیچے گرنے سے پہلے ہی میں پکڑ لوں، تو وہ اس ہتھیار کو پکڑنے کے لیے نیچے جھکا ہے تو ادھر سے اس کا جو پاؤں تھا نا وہ رکاب سے نکل گیا اور دوسرا پاؤں اسی رکاب میں پھنس گیا، اور گھوڑا جو ہے اس کے ادھر ہونے سے ڈرا اور گھوڑا اس کو لے کر بھاگ گیا۔ اب وہ گھوڑا اتنا طاقتور تھا، کہتے ہیں کہ وہاں پر اس کا سارا لشکر کھڑا تھا، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو اس گھوڑے کو پکڑ سکے، اور وہ گھوڑا جو ہے اس کو لے کر نکلا ہلاکو خان کو، اور ایسے پہاڑوں میں اور پتھروں میں اس کو لے کر چلا گیا، اور جب تک وہ لشکر اس کے پاس پہنچا ہے تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور اس وحشی کی روح جو تھی وہ نکل گئی تھی اور وہ واصل جہنم ہو گیا تھا، اور اس کا سر پتھروں کے ساتھ اتنا ٹکرایا کہ بالکل وہ ختم ہو چکا تھا اور اس کی روح پرواز کر چکی تھی، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب لشکر اس کو لے کر آیا تو وہ بوڑھا بابا جو تھا وہ وہیں پر موجود تھا، اور سارے لشکر نے اس سے نظریں چرائی اور اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ اس بزرگ کو، اس کے بوڑھے بابے کو کچھ نہیں کہا، اور وہ بزرگ جو تھا وہ آرام سے اپنے گھر چلا گیا پیدل۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ جو تکبر ہے نا یہ اچھی چیز نہیں، تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کے لیے تکبر کو پسند نہیں کرتے۔ جو بندہ بھی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا انجام بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں تکبر سے بچائے، اور پھر جو بندہ بے گناہ ہوتا ہے، اگر آپ بھی کسی معاملے میں بے گناہ ہیں تو اسی یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رہائی ضرور نصیب فرمائیں گے۔ اگر آپ کہیں بے گناہ پھنسے ہوئے کسی معاملے کے اندر ہیں تو اس یقین کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، جس طرح اس بزرگ نے اللہ پر یقین رکھا، انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خلاصی نصیب فرمائیں گے۔